132वां या 33वां नंबर है ईमानदारी के लिहाज से हमारा। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा महफिल होती हैं। वजह क्या है कि ये भी बेचारे आए बैठे हैं, लेकिन ना ये इधर से इधर हैं और ना ये इधर से इधर है। तो बाकी जो मेरी ड्यूटी थी मैं भी पूरी नहीं करता। ज़रा शेरों की भरमार है, वो शेर वो शेर वो शेर वो शेर वो नकीब साहब शेर शेर, ख़तीब साहब शेर शेर, नात खां साहब शेर शेर। आप आते हैं और शेरों की एक बड़ी सी गठड़ी उठा के अपने घर ले जाते हैं। हालांकि वो भी अशार हैं जिनमें से एक आपको पूरा नहीं याद कि नकीब साहब ने क्या पढ़ा और ख़तीब साहब ने क्या पढ़ा। ना नकीब साहब ने कुरान पढ़ा, ना ख़तीब साहब ने कुरान पढ़ा। भाई शेरों से भी इनकलाब आया आज तक? बताओ तो सही कभी मुझे। इनकलाब तो कुरान लाएगा, इनकलाब तो कुरान से आएगा जब भी आएगा। पता नहीं हमें कब होश आनी है और कब हमने अपनी आदतें बदलनी हैं, कब हमने अपनी बातें बदलनी हैं, कब हमने अपने अंदाज बदल। इसलिए तो मैं दुख से कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार हमारी जब महफिल होती है ना, सारे कुछ ना कुछ ले जाते हैं। मसलन ये भाई भी लेके जाएगा, कैमरे वाला भी लेके जाएगा, मैं भी लेके जाऊंगा, नकीब साहब भी लेके जाएंगे, नात खां भी लेके जाएगा, जिसने स्टेज सजाया वो भी लेके। आप सिवाय शेरों के कुछ भी नहीं लेके जाओगे। आपको हमने शेरों की गठड़ी उठवा देनी है, भाई लै जो एनुकार हूँ हैं जी। और शेर वो भी कोई इधर से गुजर गया, कोई इधर से गुजर गया, कोई इधर से गया, इधर से निकल गया, कोई इधर से गया, इधर से। कुछ भी नहीं हो रहा है साहब। घर सज गए, दुकानें सज गई, ना घरों वाले सजे और ना ही दुकानों वाले से। डूब मरना चाहिए। 132वां नंबर है हमारा ईमानदारी के लिहाज। जापान का पहला नंबर है जहाँ ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस या ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो, जहाँ जुम्मा भी कोई नहीं होता, लेकिन ईमानदारी में पहला। 17 साल गुजर गए, आज तक हज़रत जी जापान में कोई केस फाइल नहीं हुआ, जेलें खाली पड़ी हैं उनकी वजह से। इसलिए वो तरफ ज़रूरत है कि कुछ वो बातें की जाएँ जो बातें नहीं हुई, और काफिला आगे जाने के बजाय दिन ब दिन पीछे 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 और बहुत ही पीछे रह गए हजरत। मैं ये मलेशिया का दौरा करके आया हूँ जुमेरात को वापस, और मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो तकलीफ़ों का एक और ढेर उठा के ले आता हूँ कि यार हम बहुत ही पीछे रह गए। ऐसा यूरोप जाओ तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहाँ पहुँच गए इधर से। सच बताओ जी, आप में से किसका दिल नहीं करता कि मेरे पास मर्सिडीज़ या ऑडी ना हो, BMW ना हो, हमर ना हो, लैम्बोर्गिनी ना हो, फरारी ना हो। ये सारी उन्होंने बनाई हैं। ये थोड़ा सा साथ है हज़रत। राम लक्ष्मण के मानने वाले कहाँ चले गए? वो तो बबांगे दोहल कहते हैं, भाई इन्होंने साडा मुकाबला ही नहीं, इन्होंने साडा मुकाबला की करना है। ये तो रेस में हारे हुए लोग हैं। बबांगे दोहल, उनके वज़ीर का बयान मौजूद है। वो कहता है हमारा इनसे मुकाबला ही नहीं, इन्होंने हमारा क्या मुकाबला करना। ये खुंजराब से थोड़ा सा आगे चले जाओ, उधर चाइना वाले सूरज बना के उन्होंने आसमान पे चढ़ा दिया है। थोड़ा सा और आगे जाओ तो बुद्धा के मानने वाले हैं। इधर टोयोटा उनकी है, होंडा उनकी है, सुजुकी उनकी है, सोनी उनका है, पैनासोनिक उनका है, एकॉन उनका है, नाइकॉन उनका है। थोड़ा आगे जाओ, वकालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह। किस बंदे का दिल नहीं करता कि मेरे हाथ में आईफोन ना हो? उन्होंने बनाया है। और मोहम्मदियों ने, मोहम्मदी बहुत ही पीछे रह गए। और आला हज़रत ये मुझे कहते हुए मेरी जान निकलती है कि मोहम्मदी पीछे रह गए। हुजूर का नाम मुबारक है बीच में, लेकिन सिर्फ शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात है। और मोहम्मदी सिर्फ इसलिए पीछे रह गए कि मोहम्मदियों ने मोहम्मद पाक की एक भी नहीं मानी है। अगर मानी होती तो शायद मोहम्मदी पहले नंबर पे होते हैं। इसलिए पुत्र अब आओ इस तरफ, सीखो, सिखाओ, शेर व शायरी से कुछ बाहर निकलो और कुरान खोलो इधर साथ, कुरान खोलो इधर साथ, कुरान खोलो। हुजूर फरमा रहे हैं जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को भी लग जाता है। अर्ज़ की सोने महबूब, जब लोहे को जंग लगता है हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उतार लेते हैं। तो सोने हैं जी लोहे दिल में जंग लगे किवें उतारना है? फरमाया कुरान पढ़ के उतारना है। सब जंग दिल का कुरान उतारेगा, शेरों से तो नहीं उतरेगा जंग। ठीक है, ज़ौक़ कायम रखने के लिए कोई एक आधा पढ़ दिया करें, लेकिन कुरान की तरफ आओ। पता मेरे लिए भी दुआ करो कि मैं भी कुरान की तरफ आऊँ, और मैं भी आप सब के लिए दुआ करूँगा कि कुरान अदर साहब कुरान है ही नहीं।
فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. کیسی ہے حضرت صاحب، اب پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی اس پہ لفظ کیا بولوں. بتایا کیا گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے. تو آپ کی کیتا کروایا ساری رات ہی نعتیں پڑھیں. حضرت بتایا یہ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے. تو آپ کی کیتا ساری رات ہی نعتیں پڑھیں. قرآن پڑھے ہی کوئی، اگر پڑھا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے. قاری صاحب کے کان میں پہلے کہہ دیا 20 منٹ تو تے نہیں جانا، کیونکہ یہ 20 منٹ سے زیادہ سن بھی نہیں سکتے حضرت، کیونکہ ان کا کیا تعلق ہے قرآن سے حضرت. ان کو تو چھوڑو حضرت، ہمارے جو نمازی ہیں وہ تراویح میں کسی ایسی مسجد اور کسی ایسے حافظ کی متلاشی رہتے ہیں جو جلدی تراویحیں پڑھائے. نمازیوں کو قرآن سننے کا شوق کوئی نہیں ہے. یہ نہیں حافظ صاحب کو کہتے حافظ جی اسی تاڑے نال نہ کوئی شد چھڑیو تو نہ کوئی مد چھڑیو، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. حضرت تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ لگا دو، نمازی کہتے ہیں حافظ جی 5 منٹ بوتے نہیں لا چھڑے. ان کی تو چھوڑو نا، نمازیوں کا یہ حال ہے. ان کی تو چھوڑو، ان بیچاروں کی، نمازیوں کا یہ حال ہے. میں نے چلو مناسب نہیں ہے، اچھی خاصی تعداد ہے، میں نے مسلوں کی سنائی ہے. پھر ایک دن چھوڑ دیا حضرت میں نے، کیونکہ سننے والا ہی کوئی نہیں حضرت. اور میرے پاس ابھی کو اپنا مرکز بھی نہیں تھا کہ میں لوگوں سے لڑتا پھروں. حضرت صاحب مجھے تو جامعہ نظامیہ میں جیسا استادوں نے پڑھایا میں تو مزہ لے لے کے پڑھنے والا بندہ ہوں. حضرت صاحب چھوڑ، سنتا ہی کوئی نہیں قرآن. حضرت صاحب اور ہمارے سٹیج بھی ان لوگوں کا تعلق قرآن سے جوڑنے میں ناکام رہے. حضرت صاحب ہمارے سٹیج بھی ان لوگوں کا تعلق اللہ اور اللہ سے رسول سے قلبی طور پہ جوڑنے میں ناکام رہے. حضرت صاحب لوگ اگر حضرت صاحب محاسبہ کیا جائے تو پتہ نہیں کیا صورتحال کھڑی ہے. حضرت صاحب یہ ابھی کسی نعت خاں سے کہا جائے کہ ان کو اٹھ کے نا ماں کی شان سناؤ، کوئی کہندہ نہیں پتکارا ماواں جدو مر جاندیاں، یہ سارے رو پڑیں گے. حضرت لیکن حضرت صاحب ان کو پورا گھنٹہ حمد سناؤ، ان کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آئے گا. حضرت صاحب حضرت صاحب ان آنسوؤں کی سب سے زیادہ حقدار ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. حضرت صاحب ان آنسوؤں کی سب سے زیادہ حقدار اگر ذات ہے تو رسول پاک کی ذات پاک ہے کہ یہ ان کے لیے نکلے. حضرت صاحب لیکن ان کے لیے لیکن ان کے لیے آنسو نکلتے کوئی. اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا جی، قرآن کہہ رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کہ ان کو راضی کیا جائے. لیکن ان کے لیے ان کی آنسو نکلتے نہیں. انہیں پڑھو ماں دی شان، انہیں سارے رو پڑیں گے. اللہ قرآن کیا پتہ ہے، قرآن ماں کی محبت کو، باپ کی محبت کو، بیٹے کی محبت کو، بھائی کی محبت کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ماں نال محبت کرنی، قرآن منع نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے. لیکن کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے ماں نال محبت اللہ نال تھوڑی کر رہی ہے. ماں کی محبت پہ اللہ کی محبت غالب رہے. قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، قرآن کہہ رہا ہے حضرت. لیکن پھر قرآن ہی کیا کہہ رہا ہے کہ انہاں نال محبت ساڈے تے ساڈے رسول نالو تھوڑی کرنی ہے. بیوی کی محبت کو قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بیوی نال محبت کرنی لیکن اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑی. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہاں تک کہ مکان کا بھی اللہ نے، مکان کیڑا پیار ہوندا ہے، مکان کا بھی اللہ نے نام لیا. کیا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جس چیز سے انسان محبت کر سکتا ہے یا اس کو ہو سکتی ہے، سب دنا لے کے کی کیا احب الیکم من اللہ، اینا ساریاں چیزیں نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اینا ساریاں چیزیں نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول نالو
تھوڑا کرنا ہے. پھر فرمایا وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ اور اللہ دے رسول اور انہاں دے رستے چ جہاد کرنا لو. اور حضرت صاحب قرآن تو لیول کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ جنی محبت ماں نال اونی ساڑھے نال، جنی محمد بڑھی نال اونی ساڑھے نال. نہ قرآن تو لیول کی اجازت بھی نہیں دے رہا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے غالب. لیکن حضرت صاحب اتھے غالب نہیں، اتھے بڑھی نال تے اللہ دے رسول نال. اس لیے پتر سارے چیک کرو اپنے آپ نو، نہیں تو مارے جاواں گے سارے. لیکن حضرت صاحب میں آپ بزرگ ہمارے تشریف فرمائے، میں تو سبق سنا رہا ہوں. لیکن کیونکہ پتر اب ایسی باتیں اسٹیجوں پہ ہوتی نہیں. ہم نے تو امت کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے کہ جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی، خاتمہ بالخیر گیا، کلمہ موت کے وقت گیا، جی قبر کے اندھیرے گئے، قبر کی تنہائیاں گئیں، منکر نکیر کے سوالات گئے. ٹھیک ہے جی، قبر کا عذاب گیا، وہ قبر کا ملنا گیا، سب گیا. جی وہ اذا السماء انفطرت گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ گیا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ گیا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ گیا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ گیا. جی سورج سوا نیزے پہ آنا گیا، زمین کا تانبے کا ہونا گیا، اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھانا گیا، وہ ماں کا بچے کو نیچے پھینک کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے پسینے سے باہر آنا گیا، سوال گئے، جواب گیا، جی میزان گیا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں پل صراط گیا. اور ہم نے پوری امت کو لا کے کھڑا کر دیا جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے. میں نو روز حشر دا ڈرنا، جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ قصور تے ایتھے دا ہے حضرت صاحب، جنہوں نے ان سے یہ ساری سوچیں چھین لی ہیں. حضرت صاحب قرآن کچھ کہہ رہا ہے، رسول پاک کچھ فرما رہے ہیں، ہم ان کو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں. ہم نے چھین لیا ان سے سارا کچھ. یہ قصوروار کوئی نہیں ہے، یہ قصور سلیمان مصباحی کا ہے جس نے بتایا ہی کچھ نہیں. تجھے کو وکھرا عشق ہو گیا جو صدیق اکبر کو نصیب نہیں ہوا تھا. تو کو وکھرا عشق کر بیٹھا ہے، تو کو وکھری شے کو، تو وکھری ایٹم ہے کہ جہنم میں تو کیا تیرا سایہ بھی نہ جائے. حضرت ابو بکر روئیں، حضرت عمر روئیں، حضرت عثمان روئیں، حضرت علی پاک کا رنگ مبارک زرد ہو جائے خوف الہی سے. امام زین العابدین سے لبیک اللہم لبیک نہ کہا جائے. حضور غوث اعظم غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو مجھے اندھا اٹھانا. حضرت ہم نے شعر و شاعری میں لا کے امت کو کہاں کھڑا کر دیا. ہم نے امت سے عمل چھین لیے. حضرت ہم نے شفاعت کا ان کو کوئی وکھرا ہی مطلب بتا دیا. حضرت تسی گناہ کرو، تسی زنا کرو، تسی کٹ تو لو، تسی دھوکا دو، تسی ملاوٹ کرو، بھیناں دا حق کھا جاؤ، ماں دیاں گستاخیاں تے بے ادبیاں کرو، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. حضرت صاحب بھائی جے تڑا سایہ بھی نہیں جانا تو وہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. وہ کون ہے پھر جے تڑا سایہ بھی جنم چ نہیں جانا؟ یہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. اس لیے پتر میں ایک کی گزارش کروں گا، پتر اللہ والے پاسے آؤ. یہ ماشاءاللہ طلبہ تشریف فرمائیں، یہ اس بات کو سمجھیں گے. پتر جب بندہ مدرسے میں ایک ہوتی ہے بزم ادب جمعرات والے دن، جس میں کسی کی ڈیوٹی تلاوت کی، کسی کی نعت خوانی کی، اور کسی کی ڈیوٹی تقریر کی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتہ برجامع نظامیہ میں 4 تلاوت، 4 نعت شریف اور 4 خطاب ہوا کرتے تھے. وہ ظاہر ہے پھر حضرت صلاحیتیں ذرا اجاگر ہو جاتی ہیں، نعت خواں کیڑا چنگا ہے، قاری کیڑا چنگا ہے، اور خطیب کیڑا چنگا ہے. اور ابتدا میں نا
جو ابتدائی سال ہوتے ہیں درس نظامی کے، تو کسی میں بھی پتر اتنی لیاقت نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ اخذ کر سکیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر سارے سہارا لیتے ہیں ابرار خطابت کا، پھر سارے سہارا لیتے ہیں کنز الخطیب کا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے ابرار خطابت کی وہ تقریریں بھول گئی ہیں، مجھے ساری آتی ہے، گردانے ملانے پہ ہوں تو میں ملا دوں ساری کی ساری، لیکن ان کو فائدہ نہیں ان چیزوں کا کوئی۔ وہ ستاروں کا قریب آنا، وہ ولادت کے وقت حضرت مریم کا آنا، سب روایتیں مجھے یاد ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصباحی کو یہ روایتیں نہیں آتی ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح یار، یہ بیچارے جو سامنے کھڑے ہیں ان کا کیا حال ہے، یہ کہاں کھڑے ہیں، یہ کدھر کھڑے ہیں۔ سب بات ہے پتر، یہ نہ کو سمجھے کہ مجھے یاد نہیں ہے سارا، سب بات ہے پتر، لیکن کس کو سناؤں؟ جب سامنے دیکھتا ہوں تو کسی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کسی سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کوئی پیشانی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ 35-40 سال ہو گئے تو فیقہ سجدہ نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ میں تو پھنس جاتا ہوں بیچ میں، کدھر جاؤں میں؟ کسی طرف نظر مارتا ہوں تو سینے میں عجیب و غریب معاملے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا، پترون آپ پہ سجو ہیں، آپ پہ سجو پتر، تسی پورا فیصل آباد سجا دو، ٹھیک ہے جی، پورے فیصل آباد دا سجنا ایک پاسے، تیرا کلے دا سجنا ایک پاسے ہے، شاید